السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور پراسز شروع کر دیا گیا ہے۔ نیکٹا میں تحریک لبیک پاکستان کو 79 نمبر پہ پابندی عائد کی گئی تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، یعنی کل عدم تنظیموں کی فہرست میں شامل ہو گئی ہے نیکٹا میں تحریک لبیک پاکستان۔ مزید کیا کارروائی ہونی ہے، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اثاثوں کے حوالے سے، عہدوں کے حوالے سے، عہدیداروں کے حوالے سے، دفاتر سیل ہونے ہیں نہیں ہونے، کب ہونے ہیں، جو ان کے ارکان پارلیمنٹ ہیں، ارکان صوبائی اسمبلیز ہیں یا بلدیات میں لوکل گورنمنٹ میں ان کے عہدیدار ہیں، تو ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا، اس حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ کیا وفاقی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، اس حوالے سے اس ویڈیو میں اپڈیٹ کروں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل اور اس حوالے سے بھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، وزارت داخلہ باضابطہ طور پر ایکٹیو ہے اور وزارت داخلہ نے صوبائی چیف سیکرٹریز کو، چاروں صوبوں کے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو خطوط بھی ارسال کر دیے ہیں ملک بھر میں اور ان سے تفصیلات مانگی ہے اثاثوں کے حوالے سے۔ کل عدم جو تنظیم ہے تحریک لبیک پاکستان، ان کے اثاثوں کے حوالے سے تفصیلات طلب کی ہیں کہ 3 دن کے اندر ان کے جو بھی اثاثے ہیں ملک بھر میں، چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، وہ فراہم کیے جائیں وفاقی وزارت داخلہ کو۔ یہ چیف سیکرٹریز کو خطوط لکھے ہیں وفاقی وزارت داخلہ نے، اور چیف سیکرٹریز نے پھر یہ خطوط فارورڈ کیے ہیں اپنے اپنے محکمہ داخلہ کو، یعنی ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے صوبوں کے، ان کو بھیج دیا ہے۔ پھر ہوم ڈپارٹمنٹ نے اپنے آئی جیز کی ڈیوٹی عائد کی ہے، ان کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اثاثوں کی تفصیلات حاصل کی جائے۔ اور ایک اور خط بھی وفاقی وزارت داخلہ نے لکھا ہے تمام صوبوں کے آئی جیز کو، جس میں ان سے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف، ان کے عہدیداروں کے خلاف جتنے بھی مقدمات ابھی تک دائر ہوئے ہیں، پرچے ہوئے ہیں، ایف آئی آرز ہوئی ہے، ان کی تفصیلات بھی ان سے طلب کر لی گئی ہے۔ یہ دفاتر کے حوالے سے بھی تفصیلات طلب کی گئی ہے کہ کہاں کہاں ان کے دفاتر ہیں، فنڈنگ کون کرتا ہے، اور ان کے سہولت کار کون ہیں، عہدیداروں کے نام کیا ہیں، کون کون سے لوگ عہدیدار ہیں، کن کن عہدوں پر بیٹھے ہیں لوکل سطح پر اور مرکزی سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، یونین کونسل سطح پر بھی کل عدم تنظیم کے جو عہدیدار ہیں ان کی بھی فہرستیں جو ہے وفاقی وزارت داخلہ نے طلب کر دی ہیں، اور اس کے بعد دفاتر جو ہے سیل کرنے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ لیکن ابھی دفاتر سیل کرنا شروع نہیں کیے گئے۔ سندھ میں سندھ سرکار جو ہے وفاقی حکومت کے، یعنی وزارت داخلہ کے خط و کتابت کے بعد، رابطوں کے بعد، وزارت جو صوبائی محکمہ ہے، محکمہ ہوم ڈپارٹمنٹ، اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، آئی جی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، ایف آئی اے سے نیکٹا نے لکھت پڑھت شروع کر دی ہے، اور ایف آئی اے کو جو سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پر کل عدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کے، عہدیداروں کے، یا ان کے اوریجنل یا فیک ان کے حوالے سے جو بھی اکاؤنٹس چل رہے ہیں ان کی بھی تفصیلات بھی مانگی ہے، اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے بھی لکھا ہے، ریکویسٹ کی ہے نیکٹا نے، ایف آئی اے کو لکھا ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، جو ابھی گزشتہ الیکشن جو ہوا تھا اس میں صوبائی اسمبلیز میں ان کے لوگ، تحریک لبیک پاکستان کے لوگ منتخب ہو کر آئے تھے۔ مرکز میں تو قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں تو نہیں ہے،
لیکن صوبائی اسمبلیز میں آئے تھے، تو ان کے حوالے سے کیا ہوگا یہ الیکشن کمیشن سے میں نے معلوم کیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن سے معلوم یہ ہوا ہے، جو الیکشن کمیشن کے اعلیٰ حکام ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اگر کسی تنظیم کو، کسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کرتی ہے اور ان کو کالعدم جماعتوں کی یا تنظیموں کی فہرست میں شامل بھی کر دیتی ہے، تو ان کے جو ممبران ہیں، یا ارکان پارلیمنٹ ہوں یا ارکان صوبائی اسمبلیز ہوں یا ارکان بلدیات ہوں، تو ان کے اسٹیٹس پر، ان کی صحت پر فرق نہیں پڑتا، اس لیے کیونکہ تھوڑا سا پروسیس آگے بھی ہوتا ہے، وہ پروسیس وفاقی حکومت کو کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں۔ وہ پروسیس کیا ہے؟ پروسیس یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے، اس کی دفعہ 212 اور 213 ہے۔ 212 دفعہ جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کی، اس کے تحت وفاقی حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے وفاقی حکومت نے کسی تنظیم کو، کسی جماعت کو کالعدم قرار دیا اور ادھر سے الیکشن کمیشن نے ان کے ممبران کو ڈی سیٹ کر دیا، تو یہ پروسیس اس طرح نہیں ہوتا۔ وفاقی حکومت کو رجوع کرنا پڑتا ہے پھر الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 212 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعتیں ہوں گی، سپریم کورٹ کیس سنے گی، اس کے بعد سپریم کورٹ ہدایات جاری کرے گی، اپنا فیصلہ دے گی کہ وفاقی حکومت نے ظاہر سماعت ہوگی تو وفاقی حکومت اپنا کیس پیش کرے گی۔ اس کیس کے وفاقی حکومت کے دلائل کی روشنی میں سپریم کورٹ فیصلہ دے گی۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے وفاقی حکومت کے حق میں، جو وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کالعدم قرار دینے کا، اس کے حق میں آتا ہے، تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ ہدایت کرے گا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن پھر 213 جو ہے دفعہ، اس کے تحت اس تنظیم کالعدم تنظیم یا کالعدم جماعت کے ممبران کو کالعدم قرار دے گا۔ تو یہ کالعدم قرار دینے کا اس طرح پروسیس ہونا ہے، جو ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن وفاقی حکومت نے تیاریاں شروع کر دی ہیں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی بھی، اور اثاثے منجمد کرنے کی بھی، جو اثاثے ان کی تنظیموں کے عہدیداروں کے ہیں یا تنظیم کے ہیں، تو ان کی بھی تفصیلات اکٹھی کرنا شروع کر دی گئی ہیں۔ 3 دن میں وہ صوبوں سے تفصیلات مانگی گئی ہیں، صوبائی چیف سیکرٹریز کو خط لکھ دیا گیا ہے، اور وزارتیں اور جو آئی جیز ہیں صوبوں کے، ان کو الگ خطوط لکھے ہیں وفاقی وزارت داخلہ نے، ان سے بھی تفصیلات طلب کی ہیں، مقدمات کے حوالے سے بھی کہ کتنے مقدمات ان کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے عہدیداروں کے خلاف دائر ہیں، ان کی بھی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دفاتر سیل کرنے کا عمل تو ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن جب ان کے سپریم کورٹ سے یہ پروسیس ہو جائے گا، تو یا اس سے پہلے جب یہ تفصیلات آ جائیں گی ان کے دفاتر کی، ان کے عہدیداروں کی، ان کے خلاف مقدمات کی، ان کے اثاثوں کی اور ان کی ملکیتوں کی، ان تمام تفصیلات آنے کے بعد پھر دفاتر سیل کرنے کا عمل شروع ہوگا۔ ابھی پروسیس فی الحال شروع کیا گیا ہے، جس طرح نیکٹا میں جو کالعدم تنظیموں کی فہرست ہے، اس میں 79 نمبر پر تحریک لبیک پاکستان کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ کالعدم مکمل طور پر کالعدم ہو جائے گی، سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا، ان کے جو ارکان ہوں گے، منتخب ارکان ہوں گے صوبائی اسمبلیوں کے یا بلدیات کے، جہاں جہاں بھی، وہ بھی ڈی سیٹ ہو جائیں گے، دفاتر سیل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد اس تنظیم کے جو عہدیدار ہوں گے یا اس تنظیم سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص پاکستان میں نہ بینک اکاؤنٹس چلا سکتا ہے، نہ زمین کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، اور ان کی جو مالی معاونت کرے گا، خیرات دے گا، چندہ دے گا یا امداد کرے گا، تو اس کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت ڈیل کیا جائے گا، وہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کے مترادف سمجھا جائے گا۔
تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا جس طرح کل عدم تنظیم ہوتی ہے اور اس کی جو معاونت کرے گا، اور اس میں ایک دو طریقے ہوتے ہیں کل عدم قرار دینے کے لیے۔ ایک الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہوتا ہے، دوسرا دہشت گردی ایکٹ 1997 کی شق 11 کے تحت بھی کارروائی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں کارروائیاں وفاقی حکومت کر رہی ہے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف۔ تو ابھی پراسز باضابطہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے اور صوبوں سے بھی تفصیلات طلب کر لی گئی ہے۔ اس کے بعد صوبوں سے جب تفصیلات آ جائے گی، 3 دن کا وقت دیا گیا ہے صوبوں کو کہ تفصیلات ارسال کر دیں۔ ایف آئی اے بھی کام کر رہا ہے، نیکٹا بھی کام کر رہا ہے، وفاقی وزارت داخلہ کام کر رہا ہے، صوبائی جو محکمہ داخلہ ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں۔ الیکشن کمیشن سے بھی ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا بھی رول ہوگا، اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس میں جب اثاثے منجمد کیے جائیں گے، بینک اکاؤنٹس، یہ سارا پروسیس کا عمل شروع ہوگا، تو اس میں اسٹیٹ بینک کے سے بھی ظاہر خدمات لی جائیں گی، معاونت لی جائے گی، اور جو محکمہ ریونیو ہے اس سے بھی معاونت لی جائے گی اور تمام پروسیس کمپلیٹ کیا جائے گا۔ ابھی فی الحال نیکٹا میں کل عدم تنظیموں کی فہرست میں تحریک لبیک پاکستان کو شامل کر دیا گیا ہے، اور باقی جو پروسیس ہے وہ اب آج سے شروع کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان بالکل کوئی ایکٹیویٹی پاکستان میں نہیں کر پائے گی، اور نہ ہی چندہ اکٹھا کر سکے گی، نہ ہی ان کو کوئی چندہ دے پائے گا۔ اگر چندہ کوئی دے گا تو وہ دہشت گردوں کی معاونت کے مترادف سمجھا جائے گا، تو ان کے خلاف بھی اس زمرے میں اس طرح کی کارروائی کی جائے گی۔ اور کل عدم تنظیموں کے جو لوگ ہیں، کل عدم تنظیم کے لوگ، وہ کوئی زمین کی خرید و فروخت، کوئی جائیدادیں وغیرہ کوئی خریداری نہیں کر سکتے، بینک اکاؤنٹس نہیں چلا سکیں گے۔ تو بالکل کل عدم ایک جس طرح جماعت ہوتی ہے، تحریک لبیک پاکستان کو پھر اس طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔